آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ سارے مسلمان عیدگاہ کی طرف کشاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کو یوم نحر بھی کہتے ہیں۔ اضحیٰ کا معنی قربانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے لوگوں نے قربانی اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق بندوبست کیا، جانور خریدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ صیۃ، کہ جس کو قربانی کرنے کی استطاعت تو رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے۔ فرمایا لا یقربن مصلانا، تو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی کا جانور نہ خریدے۔ فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی اس کو عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر ہی بیٹھے رہا۔ یعنی اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اس دن سب سے اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ جانور کل صراط سے بندے کو گزارنے کا ذریعہ بنے گا۔ قربانی کے جانور کے اندر جسم کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں، اتنا اجر ملتا ہے، اور اس کی برکتیں بڑی ہیں۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ آپ قربانی کو دیکھیں، تکبیرات کو دیکھیں، پھر حج کو دیکھیں، حج کے ہر رکن کو دیکھیں، تو یہ قربانی اور حج جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہ بیت ہمیں اپنے جدے، اپنے پیارے آقا علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک ہمیں لے کے جاتا ہے۔ یہ ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے حج، یہ ہمیں ماضی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بیت اللہ شریف حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، تو یہ کس کی یاد ہے؟ چکر لگانا، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 7 چکر ہے، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ تو میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، من طاف بالکعبہ، سب جو 7 چکر کعبہ کے لگاتا ہے، اور وہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو درمیانی فاصلہ ہے، وہاں جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جب یہ دعا پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا لِكُلِّ بِهِ 70 ملک، 70 فرشتے رکن یمانی کے پاس موجود ہیں، جو یہ دعا کرتا ہے تو وہ 70 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ طواف کرنا کس کی یاد ہے؟ یہ میرے تیرے نبی کی یاد ہے۔ اور مقام ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو آپ کے بعد وہاں نفل پڑھنا دو، پڑھتا ہے جو مقام ابراہیم مسلح، رب نے فرمایا اس کو مسلح بنا لو، یہاں 2 نفل پڑھو۔ یعنی جتنے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے میرے تیرے لیے وہ قدم جو ہے وہ سجدہ گاہ بن گئے۔
ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو اللہ نے نبی کو کتنا اجازت بخشا ہے، پتھر کے اوپر قدم لگے ہیں، پتھر نے وہ نفس جما لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو بیت اللہ شریف کے اندر بڑی جگہ لگے تھے، لیکن مفسرین لگے ہیں کہ ان قدموں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کی آمد کی دعا کی تھی۔ اس دعا کی توسط سے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی رکھے، اور اس کو قرآن نے کیا کہا کہ طواف کے بعد یہاں کیا پڑھو، 2 نفل پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے صرف قدم لگے ہیں، اس کے بعد صفا مروا ہے، صفا سے مروا تک جانا 800 گز کا فاصلہ ہے، 800 گز ہے۔ حضرت بھائی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ آج جو جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے انہیں پانی کی تلاش تو نہیں ہے، پانی تو صفا مروا کے درمیان جگہ جگہ قدر ہے پانی کی، لیکن جب سبز وسیلوں کے درمیان جاتا ہے نا، مائی حاجرہ دوڑی تھی، عورتوں کو دوڑنے کا آرڈر نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مزدور ہو، سب کو وہاں دوڑنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی بنی حاجرہ کی بھی ادا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ آپ کیوں دوڑنا ہے؟ رب کہتا ہے میری بندی دوڑی ہے، اس لیے تم بھی دوڑو، تمہیں بھی دوڑنا ہے۔ تو یہ دوڑنا سائی کے درمیان یہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ کہ اللہ کی نیک بندی دوڑی تھی، اس لیے تم نے بھی دوڑنا۔ رمضان عرفات میں جب حج کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں نا وہاں، تو رب فرشتوں کو کہتا دیکھو میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے اس رمضان عرفات میں آئے ہیں، جدھر ان کے بعد آدم علیہ السلام نے آ کر عرفات میں دعا کی تھی، تو رب فرماتا ہے یا اسی میدان میں میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے نبی کا وسیلہ دیکھا، میرے تیرے نبی کا وسیلہ دے کر دعائی کی، تو اللہ نے قبول کر لی تھی۔ تو رب فرشتوں کو کہتا دیکھو ان کا لباس دیکھو، یہ فقیر بن کر آئے ہیں، ایک چادر اوڑے ہیں، ایک تحمد ہے، سب کا ایک لباس ہے، اور سب ایک ہی تسبیح نام رہے، ایک ہی کلمہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ایک نغمہ نام رہے ہیں، اور میرے آگے کس طرح چوک کر کھڑے ہیں۔ فرشتوں دیکھو، فرشتوں پہ رب فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے۔ اور پھر قربانی عرفات کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں، آج پھر منہ میں جاتے ہیں، کینتریاں پھینکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کینتریاں ماری تھی شیطان کو، 3 دفعہ راستہ روکا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، آج تک کسی نبی نے ایسے نہیں کیا۔ 3 مقام پہ فرشتہ شیطان آیا، تینوں جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کینتریاں ماری، یعنی دھلکارا ہوا، تینوں جگہ پہ وہ جمرات بن چکے ہیں۔ آج کوئی حاجی اپنے بیٹے کو وہاں ذبح کرنے تو نہیں جاتا، لیکن پتھر وہاں پھینک کے مارتا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کینتریاں ماری، رب کو ادا اتنی پسند آئی کہ حج کا رکن بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا۔ پھر قربانی وہاں کی جاتی ہے، حاجی قربانی کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جو ہے، سرکار نے فرمایا بیت اللہ شریف اپنی جگہ سے نکلے گا، عرشہ کا دن ہوگا نا، اپنی جگہ سے فرشتے اس کو دلہن کی طرح سجائیں گے۔ اور بیت اللہ شریف سرکار نے فرمایا، تفسیر عزیزی کے اندر یہ حوالہ ہے کہ بیت اللہ شریف حشر میں حشر میں جانے سے پہلے رسول اللہ کے مزار پہ آتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے مزار پہ آئے گا، آ کر بیت اللہ کیا کہے گا، السلام علیکم یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو. سرکار فرماتے میں جواب دوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پہ بھی سلامتی ہو. سرکار فرماتے ہیں میں بیت اللہ سے پوچھوں گا بیت اللہ بتا میرے امتیوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا، تیری عزت کی تیرا احترام کیا نہیں کیا. بیت اللہ سے کہے گا یا رسول اللہ تیرے امتیوں میں سے جو بھی میری زیارت کے لیے آیا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے میری زیارت کی، میرا طواف کیا، تو سرکار فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ تو مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ کو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے زیارت کرنا بیت اللہ کی 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو بیت اللہ سے کہے گا یا رسول اللہ جس آپ کی امتی نے میری زیارت کی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں اپنے اس امتی کی، اس کے لیے میں کافی ہوں. پھر بیت اللہ صاحب یہ کہے گا یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کی امت سے میری زیارت نہیں کی یا میرا طواف نہیں کیا ان کے لیے آپ کافی ہیں، اور جنہوں نے میری زیارت کی ان کے لیے میں کافی ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے سرکار فرمایا ایک حاجی جو حج کرنے کے بعد جس کا حج آپ قبول کرتا ہے نا 400 بندے کی سفارش کا کوٹا ایک حاجی کو دیا جائے گا قیامت کے دن اپنے خاندان سے. 400 بندے کی سفارش کر سکتا ہے حاجی کو 400 بندے کی سفارش. بیت اللہ شریف یہ بھی بندوں کی سفارش کرے گا، حجر اسود یہ بھی بندوں کی سفارش کرے گا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا نازلان حجر اسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہے. کہاں ہوگا اشد تو بیازا ان اللہبہ نے دور سے زیادہ سفید تھا حجر اسود جب جنت سے آیا تھا. فَصَفَدَتْ مِنْ بَنِي آدم نے اس کے بوجھے لیے، اس نے انسانوں کے مسلمانوں کے گناہ چن سے سرکار نے فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. حجر اسود لہو عینان و لسان، قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی 2 آنکھیں رکھ دے گا، اس کو زبان دے گا. آنکھوں سے حجر اسود دیکھے گا، پہچانے گا کس کس نے اس کو سلام کیا یا بوسہ لیا ہے، اس کی حجر اسود سفارش کرے گا. اب دیکھیں اللہ نے حجر اسود کو بھی کوٹا دیا کہ لوگوں کی سفارش کر لیں، بیت اللہ کو بھی کوٹا دیا وہ بھی سفارش کر لیں. اور یعنی اس کے بعد دیکھیں حاجی کو بھی سفارش کر، تو بھی شفاعت کرو. اب جن کے سر کے رنگ شفاعت بانٹ رہا ہے پیارے اللہ کے پیارے محبوب میرے تیرے نبی علیہ السلام جو رسول اللہ کے بازار پہ جاتا ہے وہاں حاضری دیتا ہے، کیا رسول اللہ اس کو نہیں بچانے میں کیا مطلب؟ کیا حضور کو شفاعت کا کوٹا نہیں دیا جائے گا؟ جن کے سر کے شفاعت تقسیم ہو رہی ہے وہ ان کو کتنا کوٹا دیا جائے گا؟ یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں. اور دوستوں قربانی کے لیے بھی سن لیں، یہ اس دور میں جو نئی فکر اٹھی تھی، جو انسانوں کے غریبی کے بڑے ہمدرد لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی لوگ غریب مر رہے ہیں، بے چین پریشان ہیں، اگر قربانی کی بجائے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ایک لوگوں کا یعنی اسلام کے رکن کو ایک ضروری اسلام کے شعار کو ختم کرنے کے لیے غریبوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ جناب لوگ اتنا مہنگا جانور قربانی کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی؟ اگر یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیا تو کوئی شخص غریب جا رہا ہے، یعنی عام بلا کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن سنو ہم لوگوں کی منطق اور لاجت مانے یا خدا اور مصطفیٰ کا فرمان مانے؟ یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو نہیں پتہ
قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں گے، نہیں، کبھی یہ ٹھنڈے یہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسے جانور کے کسی غریب کو دے دیے جائیں گے، وہ بات کرنے والے میں آپ غور کریں کہ وہ ذاتی طور پہ غریبوں کا خیر خواہ کتنا ہے، نہیں، وہ غریبوں کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اصل میں، وہ اسلام پہ حملے کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن پھر یہ تو غور کرو، جو لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کیا وہ جانور کا گوشت قربانی کا غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے؟ کس میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے نا۔ اسلام کا آرڈر بھی یہی ہے نا، اپنے بچوں کے لیے رکھو، رشتہ داروں اور مسکینوں کا حصہ نکالو۔ تو گوشت جانور کا جو ہے قربانی کا، غریب لوگ تو پورا سال گوشت نہیں کھاتے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے ہر گھر میں قربانی کا گوشت جاتا ہے نہیں جاتا۔ یہ تو رب کے محبوب کی یہ دین کی ایک فکر ہے کہ غریبوں کے لیے رب نے قربانی رکھی ہے، اور ایک انسان اٹھ کر خالق سے بڑی اس کی فکر ہو گئی ہے، نبی سے بڑی اس کی سوچ بڑھ گئی ہے کہ قربانی کے پیسے کی غریبوں کو تقسیم کر دو، قربانی نہ کرو۔ کیوں؟ قربانی ایک دین کی نشانی ہے، ایک مسلمانوں کا شعار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے قربانی کی جاتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی اس بات سنائی ہے، سیاستہ کی حدیث میرے تیرے نبی نے فرمایا، طاقت رکھتے ہوئے جو قربانی نہیں کرتا، لام یقربنا مسلانہ، کہ تم قربانی نہیں کرتا طاقت رکھتے ہوئے، کوئی عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ جناب قربانی کے جانور جو ہے یہ گوشت ضائع ہوتا ہے، بہتر ہے کسی غریب کو پیسے دے دی جائے، تو یہ فلسفہ، یہ منطق، یہ فکر، یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی ہے، اور غریبوں کی آڑ میں لوگ اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے قربانی جو لوگوں نے کرنی ہے، قربانی میں حصہ ڈالا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی جانور کی رسی تک نہیں صدقہ کرنا ہے۔ کوئی جانور کی چیز، اس کی اون ہے جانور کی، اگر کوئی پہلے اس کو کاٹ لیتا ہے اس کو بھی استعمال میں نہیں لانا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں، مثلا اونٹ ہے، جب اس کو فکس کر دیا میں نے اس کو قربانی کرنا ہے، 2 مہینے 4 مہینے پہلے والے جانور کو کرتا ہے میں نے قربانی دینا ہے، اس کے بعد اس جانور کو اگر کوئی یعنی روزی کا ذریعہ اس جانور کو بناتا ہے تو یہ بھی نہیں جائز ہے۔ ہاں، جتنے پیسے اس سے کماتا ہے، مفسرین نے لکھا ان کو بھی صدقہ دلاتا ہے، ان کو بھی کیا کرے، غریبوں میں تقسیم کرے۔ تو گوشت جو ہے قربانی کا، یہ آپ سارے مسئلہ، یہ نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں آتا کہ میں گھر کتنا رکھنا ہے، غریبوں میں کتنا دینا ہے، ہر کسی کو مسئلے کا پتا، لیکن یاد رکھیں قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک پہنچائیں، ہم سائز کا خیال کریں، تو چھوٹا گوشت ہو یا بڑا ہو، یہ نہیں جو کام کا ہے اس کو تیار کر کے فریج میں سٹور کر لیں اور باقی جو ہے غریبوں میں تقسیم کر کے، ایسے نہیں، یہ بھی ایسے حصے کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہ خون دیکھتا ہے نہ گوشت دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، کہ رب تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، رب گوشت کی طرف نہیں دیکھتا، رب کیا دیکھتا ہے؟ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا دل کیا ہے، قربانی کرنے سے یہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے قربانی کرے اور اپنے رب کا حاضر نظر رکھے، اس کے گوشت کو صحیح ڈلیور کرے، اس کو صحیح تقسیم کرے، تو اس جانور کے خون کے قطرے کے برابر بدلے اجر ملے گا۔ جانوری کے قربانی کے جانور کے جو بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جتنا اچھا جانور ہوگا وہ سزا سے اتنی جلدی سے گزار دے گا۔ کچھ لوگ قربانی کے لیے یہ کہتے ہیں مجھے میری
کبھی یہ تصور ہوگا دیہاتوں میں جس ساتھ قربانی کا پورا ہو جائے بس بس ایسے نہیں ہے. جب تک استعداد ہے، جب تک قربانی کی طاقت ہے، ہر سال قربانی کرنی ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ سارے قربانی کریں. خواتین ہیں ان کے پاس سونا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے. شوہر اگر اپنی طرف سے بھی، باقی یہ تفصیل جی شاہ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں ساری، یہ الگ موضوع ہے. تو اس لیے باقی قربانی کی کھانے جو ہیں حسب دستور جس طرح آپ پہلے کرتے ہیں کہ میرا شاہ صاحب کی بہت بڑی مثالی درسگاہ سیاحت کینٹ میں ہوتی ہے، روسیہ کی شکل میں سینکڑوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں بچے وہ جیسے طالب علم دور دراز دیہاتوں سے آ کر وہاں پڑھ کر جا کر دین کا کام کر رہے ہیں. ایک مثالی درسگاہ ہے، اس کو سپورٹ کریں. یہاں کھانے پہنچائیں، یہاں دوستوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کشن شاہ صاحب سے رابطہ کریں، دوسرے دوستوں سے رابطہ کریں، کھانے یہاں تک پہنچائیں تو یہاں سے پھر کینٹ پہنچا دی جائیں گے. ضرور خیال کریں قربانی کا، کھانوں کا مدرسہ میں پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جب تک مدرسہ قائم رہے گا جو بھی اس کے ساتھ ویسے کھانوں کے علاوہ بھی جب یہ صدقہ خیرات کرے گا تو دارالمن کو یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی. اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت و برکتوں سے نوازے. ملک پاکستان کی خیر ہو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا جو ہم غلط تیرے ہیں.